میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سارا سال ہر دن درود پڑھیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر خاص طور پر جب بھی درود پاک کے فضائل پر مشتمل کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں گے تو جہاں احادیث جمع کی گئی ہوں گی وہاں ایک باب، ایک چیپٹر الگ سے دیا گیا ہوتا ہے۔ درود پاک کے ویسے فضائل الگ ہوتے ہیں، مگر جمعرات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کے فضائل الگ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے بہت سارے فضائل ہمیں عطا فرمائے درود پاک کے، مگر شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک پڑھنے کے لیے الگ سے فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اسی باب میں سے ایک خوبصورت حدیث پاک، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی ولادت ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت آئے گی۔ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پیش کیا جائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یعنی انبیاء اپنی قبروں میں حیات وہ موجود ہیں، اور پھر ان پر ہمارا نبی پاک کی بارگاہ میں گویا درود بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور دنوں میں درود پڑھیں تو فرشتے درود پہنچاتے ہیں، جمعہ کے دن درود پڑھیں تو نبی پاک فرماتے ہیں میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ ڈائریکٹ کنیکشن، وداؤٹ اینی، بیچ میں کوئی شخص نہیں ہے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود جو ہے وہ جمعے کو پہنچتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود ہیں اور جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو سن رہے ہیں، ویسے پورا سال ہی، ہفتے کا ہر دن ہی درود پاک پڑھنے چاہیے، اور جمعہ کا دن آئے تو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ وقت نکال کر کوشش کریں کہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ وہ حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ تو ہمارے لیے تحفہ بن گیا، جمعہ تو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم خوب نیکیاں کر کے اس دن میں برکتیں لوٹا کریں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم روزانہ، علماء کہتے ہیں جو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ 313 بار کم از کم درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج بیان کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر آج جس ٹاپک پر، جس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں، اگر اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ وہ قائم رہیں گی
اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ان نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب بیان آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، اور ایک بہت ہی انوکھا اور عجیب و غریب پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے. حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے. زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے، اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے. جوانی کا عالم تھا، عالم شباب تھا. انہوں نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے وقت کی ہوئی تھی. ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آ رہے تھے تو اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نظر پڑ گئی. دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے فعل پر شرمندہ ہوئے، اپنے اس عمل پر نادم ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عز و جل، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں. بے شک اے اللہ عز و جل، میرے پاک پروردگار تو میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے. اللہ سے لوگ آنکھیں مانگتے ہیں، آنکھوں میں نور مانگتے ہیں. یہ کیسے بزرگ ہیں جو اس خوف سے کہ کہیں یہ آنکھیں گناہ نہ کر جائیں، کہیں یہ آنکھیں ایسا کام نہ کر جائیں کہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اللہ سے دعا کی مولا میری آنکھیں واپس لے لے. پیچھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے. اب اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھنے لگے کیونکہ اب نظر نہیں آتا تھا. جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد لے جاتا، دیگر حاجتوں میں آپ اس سے مدد لیتے، آپ کا بھتیجا مسجد میں آپ کو چھوڑتا اور خود بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا. جب آپ کو کوئی ضرورت پڑتی، حاجت پڑتی تو اسے بلا لیتے تو وہ آپ کی وہ ضرورت کو پورا کر دیتا. وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے کہ کسی چیز کو آپ نے اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس کیا. کبھی کبھی ہمیں بھی ہوتا ہے یار، لگتا ہے کوئی کیڑا چل رہا ہے، لیکن ہماری آنکھیں ہوتی ہیں تو فوراً دیکھ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ نے بھتیجے کو آواز دی، بھتیجا بچوں کے ساتھ مصروف تھا کھیلنے میں، وہ نہ آ سکا. آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ رینگنے والی چیز مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میرے کسی جسم کے حصے کو خراب نہ کر دے. اب آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مالک حقیقی، اے رحیم و کریم، تو نے مجھے آنکھیں عطا کی جو کہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں سے گناہ نہ کر بیٹھوں، تجھے ناراض نہ کر بیٹھوں. اے اللہ، میں نے تجھ سے دعا کی میری آنکھیں واپس لے لے. اے رب عز و جل، تو نے واپس لے لی، مگر اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس نہ آئی تو کہیں میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ اب تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا، کہیں کوئی موذی جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دے. بار بار حاجتوں کے لیے دوسرے لوگوں کی مجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے مالک، کرم کر، مجھے پھر بینائی لوٹا دے، یہ آنکھیں پھر لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دی. اللہ غنی، اللہ غنی. آنکھیں واپس کرنے کی دعا بھی کس نیت سے ہے، آنکھیں واپس آنے کی دعا بھی کس نیت سے ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجیے. ان کی آنکھیں آ گئیں، یہ اور عبادت کرنے لگ گئے، نمازیں پڑھنے کے لیے خود مسجد میں جانے لگ گئے. آنکھیں واپس لے لے، کہیں گناہ نہ ہو جائیں. آنکھیں واپس دے دے تاکہ تیری عبادت دل جوئی کے ساتھ کروں. کیا خوبصورت نیتیں ہیں ان دونوں دعاؤں کے پیچھے. لیکن اس واقعے میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کیسا درس ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ میری یہ آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ ان آنکھوں سے میں رب کو راضی کرنے والا کام کرتا ہوں، یا یہ آنکھیں دن رات میرے گناہوں کا میٹر چلا رہی ہیں؟ نہ رکنے والا میٹر ہے، ہر وہ چیز دیکھنی ہے جس کو اللہ نے منع کیا، شریعت نے منع کیا. ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائی، یہ بے باکیاں، یہ جو نظریں ہماری گناہ کر رہی ہیں، اس کا حساب کیسے دیں گے؟ ہمارے بزرگان دین
کس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اچانک کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑ جائے، اس کے بعد فوراً ہٹا لینا یہ واجب ہے، جبکہ دوبارہ نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد بغیر ارادے سے کسی کی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ اب یہاں بھی شریعت کا مذاق اڑانے والے بہت سارے لوگ آ گئے نا، بھئی پہلی نظر تو جائز ہے نا، تو ہم ہٹاتے ہی نہیں اس کو، معاذ اللہ، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ ہمیں تو، یہ دنیا والوں کو تو سمجھا لیں گے، چپ کرا دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اب سنیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے وہ مراد ہے نگاہ جو بغیر ارادے کی اجنبی عورت پر پڑے، اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ جان بوجھ کر دیکھنا ہے۔ اگر پہلی نظر جمائے رکھی تو بھی دوسری نگاہ کے وہ حکم میں ہوگی، اور اس پہلی نظر پر بھی گناہ ہوگا۔ بلا قصد نا، اب جو گیا ہی اسی لیے تفریح گاہ پر، سی سائٹ پر، شاپنگ سینٹر میں، کہ چلو وہاں جا کر معاذ اللہ عورتوں کو دیکھوں گا، تو اب تو یہ پہلی نظر بلا قصد تو نہ ہوئی نا، یہ تو گیا اسی لیے تھا کہ یہ برے کام کرے گا۔ کمپیوٹر کھول کر، موبائل کھول کر، انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے، ٹی وی چینل گھما کر اگر اب آپ کی بے پردہ عورت پر نظر پڑی ہے تو اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ بلا ارادہ ہے یا ارادے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو چینل تبدیل کیا تھا، اسی لیے تو انٹرنیٹ اوپن کیا تھا، اسی لیے تو سوشل میڈیا پر گیا تھا کہ ان آنکھوں سے وہ بے پردگی کے مناظر دیکھوں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اکیلے میں کمرہ بند کر کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر یاد رکھو امام عشق و محبت اعلی حضرت سمجھاتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ جس کے گناہ لوگوں سے چھپ کر رہے ہو نا، لوگوں کے گناہ تھوڑی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو تم لوگوں سے چھپ کر رہے ہو، مگر لوگ نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کیا کرو گے؟ حدیث کا یہ مضمون ہے کہ بدکاری، زنا جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یقیناً جو بدکاری ہے وہ بہت برا فعل ہے، مگر یہ مضمون بھی تو ملتا ہے کہ آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، ہاتھوں کی بدکاری چھونا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم تو برے کام نہیں کرتے، ارے آنکھیں تمہاری کیا کر رہی ہیں، کبھی سوچا؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، مگر آج ان نعمتوں کی ہم قدر کتنی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ اندھا زندگی کیسے گزارتا ہے؟ یہ آنکھیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ پریکٹس کرنی ہے، ذرا آنکھیں بند کریں، سارے اسلامی بھائی جتنے آنکھیں بند کریں، اب آنکھیں کھول دیجئے۔ یہ جو کچھ دیر پہلے آپ کی آنکھیں بند تھیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ اندھیرا تھا، کچھ نظر آ رہا تھا؟ آنکھیں کھولی تو سب نظر آنے لگ گیا نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مسجد کو دیکھ رہے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ جو اندھیرا آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ لمحوں پہلے تھا، وہ اندھیرا اندھے کی زندگی میں ساری زندگی ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، آنکھیں کھلتی نہیں کہ اجالا ہو جائے گا، اس کی صبح بھی اندھیری ہے، اس کی رات بھی اندھیری ہے، اس کی شام بھی اندھیری ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، دنیا کا دستور کیا ہے ذرا بتائیے؟ آج میرے ساتھ کوئی ایک بھلائی کرے، کوئی ایک تحفہ دے، آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی مہربانی آپ نے تحفہ دیا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ نعمت دیتا ہے، اسی نعمت سے اس کو ناراض کرتے ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ آج اس بیان کے موضوع پر عمل کرنے کی برکت سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور نعمتیں باقی بھی رہیں گی، مگر کرنا کیا ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہوگا، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے جاؤ، اللہ تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا، اللہ تمہاری نعمتیں باقی رکھے گا، اس پہ زوال نہیں لگے گا۔ مگر جو رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ نعمتیں چھین بھی لی جاتی ہیں، ان نعمتوں کو زوال بھی لگ جاتا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوئی بھی خوشی آ جائے زندگی میں، ایک تو جو نعمتیں موجود ہیں اس پر شکر بجا لانا تو اور بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صبح اٹھتا تو آنکھ کھلتی تو اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مولا آنکھ کھل گئی، میرا جنازہ نہیں اٹھا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں، مجھے اللہ نے ایک اور دن دیا، اتنی پیاری دعا ہے۔ اٹھنے کے بعد اگر ہم ان دعاؤں پر عمل کرنے والے بن جائیں نا، اللہ کرے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی حلقوں میں بیٹھے دعائیں یاد کریں، ہر جمعرات کو سنتوں پر اجتماع کے بعد دعا یاد کرائی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کتنی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے، کبھی غور کرے اس کے ترجمے پر۔ اللہ کا شکر، اس رب کا شکر جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی عطا کر دی اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ نیند جو ہے نا، یہ موت کا ایک یوں سمجھیے ٹریلر ہے۔ روز میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے موت کے پاس جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو واپس آتے ہیں۔ کبھی نیند میں پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، گیا بندہ گویا موت کی آغوش میں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلی ہیں، پھر اللہ نے ایک دن دیا ہے۔ صبح ہوتی میں اللہ کا شکر ادا کرتا، فجر کی نماز پڑھ کے رب کا شکر ادا کرتا، ظہر پڑھ کے شکر ادا کرتا، کھانا کھاتا تو پہلے بسم اللہ پڑھتا، کھانے کا شکر ادا کرتا، زبان کا شکر یہ ادا کرتا کہ سارا دن جھوٹ نہ بولتا، اس زبان سے برے کام نہ کرتا، ہاتھ کا شکر یوں ادا کرتا کسی پر ظلم نہ کرتا، کسی غریب کی مدد کرتا، پیر کا شکر یوں ادا کرتا کہ چل کر 5 وقت مسجد کی طرف جاتا۔ مگر بتائیے ان اعضاء کا ہم صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں یا انہی اعضاء سے، انہی نعمتوں سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اچھا پھر یہ تو وہ چیزیں جو بلٹن ہیں، موجود ہیں، اب اچانک ایک اور خوشی ملی، پہلے تو ان نعمتوں کا شکر بنتا ہے نا، لیکن اچانک آپ کے گھر میں جناب ایک اور خوشی آ گئی، کسی بچے کی ولادت ہو گئی، ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے اولاد ہوتے ہیں لوگ، نہیں ملتا بچہ، اللہ نے بچہ دے دیا، ماشاءاللہ۔ ہونا کیا چاہیے تھا سچ بتاؤ؟ اولاد دی کس نے؟ شکر کس کا کرنا چاہیے تھا؟ اولاد کی خوشی میں ناچ گانے ہوتے ہیں، ٹریٹ کے نام پر، پارٹی کے نام پر بے پردگی ہوتی ہے۔ اچھا جناب عقیقہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، اس عقیقے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر بجایا جاتا، اس میں بھی گانے باجے ہو رہے ہیں۔ اچھا خاندان کے لوگ جمع ہوئے، بے پردگی ہو رہی ہے، یعنی کون سی خوشی ہے؟ ابھی تو میں پیدائش سے چل رہا ہوں نا، اب جناب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اب بچے کی برتھ ڈے آ گئی ہے، سالگرہ آ گئی، اللہ نے 1 سال خیریت سے آپ کو اور عطا کیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس برتھ ڈے پر بھی شکر ہونا چاہیے تھا، سجدے ہونے چاہیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے۔ اس برتھ ڈے پر کیا ہوتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ناچ گانے میوزک، بے پردگی، جتنا پیسہ زیادہ اتنی نافرمانی زیادہ۔ اچھا اب جناب اللہ نے آپ کو مال دیا، غریب تھے آپ، رو رہے تھے یا اللہ مال میں برکت دے دے، یا اللہ میں نوکری کرتا ہوں اپنا کاروبار کر دے، اے اللہ کرائے کے گھر میں ہوں اپنا گھر کر دے، آپ دعا کرتے رہے، ایک وقت آیا آپ کو مال ملا، سچ بتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرا مال بڑھتا میرے سجدے بڑھتے، وہ عطائیں کرتا میں شکر بڑھاتا۔ مگر اس سے بڑا ناشکرہ کون ہے کہ جو پہلے روتا تھا مولا بچہ دے دے، پہلے روتا تھا یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے نوکری دے دے، مگر رب نے جب تمہیں نعمت عطا کی تب تم نے رب کو ناراض کیا۔ وہ مال بڑھاتا گیا، غریب آدمی کے گناہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جائے عیاشیاں بڑھتی جاتی ہیں، انداز بدلتے جاتے ہیں، پیر ہی زمین پر نہیں رہتے، تکبر الگ آ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے سوچو کر کیا رہے ہو کہ وہ قریب تمہیں دیے جا رہا ہے اور تم اس سے لے کر اسی کو ناراض کیے جا رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر ایسا نہ ہو یہ نعمتیں واپس لے لی جائیں۔ اب جناب ایک مرد کی، ایک عورت کی، ماں باپ کی، سب کی خواہش ہوتی ہے، ماں کی دعا ہوتی ہے بیٹے کا صحرا سج جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، ایک نوجوان چاہتا ہے کہ میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، زندگی کا ارمان ہوتا ہے۔ لیکن بتاؤ جب اللہ یہ نعمت دیتا ہے، تمہارے گھر میں جب شادی کا وقت آتا ہے، چاہے بچی کی شادی ہو، چاہے بیٹے کی شادی ہو، چاہے اے نوجوانوں تمہاری شادی ہو، بتاؤ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟
کتنی بہنیں بیٹھی ہیں آج گھروں میں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، مگر آج تمہارے بیٹے کا صحرا سجا، تمہاری بیٹی کی آج شادی ہو رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ میرے سجدے بڑھتے، میرے شکرانے میں آنسو بہتے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میرے بچے کا آج صحرا سج رہا ہے، آج میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، آج میری شادی ہو رہی ہے۔ ہر وہ شخص سوچے جس کو اللہ نے نعمت دی، مگر سچ بتاؤ شادی میں وہ کون سا گناہ ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا؟ شراب، جوا، میوزک، ڈانس، گانے، ارے کیا نہیں ہو رہا؟ اور پھر جب کسی کو سمجھاؤ، اچھا خاصا نیک نمازی، 5 وقت کا نمازی، بعض اوقات داڑھی بھی ہوتی ہے، ان کو کوئی کہے کہ حاجی صاحب یہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جناب بچے کی شادی ہے، خوشی میں کرنا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نے تمہیں نعمت دی، تم اسی کو ناراض کر رہے ہو۔ اے ناچ گانے بجانے والوں، اے بات بات پر میوزک کے اپنے اسپیکر کھولنے والوں، سنو، خدا را سمجھیے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے کہ میرے آقا جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا سجدہ شکر ادا کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے، یہ ناچ گانے، ڈھول تماشے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے ان لوگوں سے میں چند روایتیں انہیں سنانا چاہتا ہوں جو ہر خوشی کے موقع پر یہ میوزک لے کر آ جاتے ہیں، ڈھول تماشے لے کر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ روایت سنیے کہ 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 نعمت کے وقت باجا، اور نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانا۔ یہ 2 چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، یا تو نعمت ملتی ہے یا مصیبت بعض اوقات آ جاتی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص، اس پر لعنت کی گئی اس آواز پر کہ نعمت ملے تو کیا کرتا ہے؟ باجے بجاتا ہے، اور مصیبت ملے تو کیا کرتا ہے؟ چیختا چلاتا ہے۔ نہیں، ہم نے نعمت کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے آزمائش آ جائے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ مصیبت پر بھی اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دونوں طرف ایکسٹریم پر لوگ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت سنیے، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلے گا۔ سیسا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو پگھلا کر، جو میلٹ ہوتا ہے نا لوہا، جو گرم آگ پر بہت زیادہ تپش کے بعد جب لوہا پانی کی طرح بن جائے، اس کو تو دور سے دیکھنے میں بھی گرمی لگتی ہے، اتنا گرم ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا سیسا ہے، جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ ایئر بڈ استعمال کیا ہوگا آپ نے، کان میں روئی جو ڈالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جب کان صاف کر رہے ہوتے ہیں نا تو احتیاط کرتے ہیں کہ یار زور سے نہ چلا جائے اندر۔ کیوں؟ کان بڑا نازک ہے، تکلیف نہ ہو جائے۔ سرما لگاتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کیوں؟ کہیں سلائی زور سے اندر نہ چلی جائے، غلط جگہ پر نہ چلی جائے، کیا ہوگا؟ آنکھیں بڑی نازک ہیں، زخمی نہ ہو جائیں۔ اے سرما لگاتے وقت ڈرنے والے، اے کان صاف کرتے وقت اپنے کان میں احتیاط سے روئی ڈالنے والے، غور کرو۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، جو آنکھیں حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کانوں میں آپ نے سنا، ایک روایت کے مطابق کیل ٹھوکے جائیں گے جہنم کے، اور سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ نعمت رب دے رہا ہے، تم اسی کی نافرمانی اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھ کر اٹھنا ہے کہ جتنی نعمتیں عطا ہوتی جائیں گی میں اتنا شکر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب نعمتوں کے مقابلے میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب ذرا سنیے، جو صبر کرتے ہیں نا، جو نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے، سنو ان کو کیا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی ہے کہ میں اللہ عز و جل ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے۔
اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی کو اپنا رب بنا لے، اگر میرے فیصلے پر ہی اس کو اطمینان نہیں ہے، میری نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتا۔ بہت اہم بات ہے، تکلیف پہنچے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں؟ بس یار بہت کاروبار خراب ہو گیا، سب کو بتانا ہے، بہت سر میں درد ہے، آج کل طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی، ذرا آپ گھر میں بہت سارے مسائل ہیں، کیوں بتا رہے ہیں سب کو؟ آپ یہ ساری باتیں سب کو بتا کر کیا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کا علاج کر دے گا؟ آپ کے کاروبار کو ٹھیک کر دے گا؟ آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے سیدھے کر دے گا؟ نہیں، یہ آپ شکوہ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ بات بڑی باریک ہے، مگر جو سمجھدار ہیں وہ سمجھیں۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، سر پر پٹی بندھی ہے، غور سے سنیے گا، آج کل وہ پہلے بنتی تھی، اب تو نہیں بنتی، سر میں درد ہوتا لوگ پٹی باندھتے تھے، پٹی باندھی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں درد ہے۔ فرمایا اچھا، سر میں درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی؟ بڑی گہری بات ہے یہ، سمجھدار سمجھیں گے کہ جب اللہ نے مجھے آسانیاں دیں تب تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آج میرے گھر میں بڑی خوشی ہے، آج میرے کاروبار میں بہت نفع ہو گیا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا میں بالکل صحت مند ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی، یہ نہیں بتانا۔ 6 مہینے بعد بخار ہو گیا تو پورے محلے کو بتانا ہے، روز کماتے رہے کسی کو نہیں بتانا، کبھی نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو بتانا ہے، مارکیٹ کو الگ بتانا ہے، گھر والوں کو الگ تنگ کرنا ہے، بہت کاروبار میں نقصان ہو گیا، خرچہ نہیں کرنا، سارے گھر والوں کا موڈ آف، کیونکہ آپ کا موڈ آف ہے۔ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر پھر کس شے کا نام ہے؟ ذرا غور کیجئے، یہ سب کو بتانے سے کیا چیزیں مل جائیں گی؟ نہیں، صبر کا ثواب چلا گیا۔ آج کل ایک جملہ بڑا عام ہے، بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، صبر جمیل، لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کبھی سوچا یہ صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سنو، کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل دے، اللہ مجھے اور آپ کو واقعی صبر جمیل عطا فرما دے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مصیبت زدہ اور ایک بندہ ہے نارمل، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، آپ دونوں میں فرق نہ کر سکیں کہ مصیبت میں کون ہے، پتہ ہی نہ چلے، اس کے وہ تکلیف میں ہے اسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا، نہ اس کا چہرہ بتایا، ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے، وہ بھائی خیریت میں کیا ہو گیا، آپ کا منہ بڑا پڑ گیا ہے، بڑا مایوس سے ہیں، بس یار کیا بتاؤں فلاں پرابلم، بھائی کیوں آپ کا منہ ایسا ہو گیا؟ صبر جمیل یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی کوئی نہ پہچانے کہ مجھے کیا مصیبت ہے، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، شاعر لکھتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم کسی کو کیوں بتائیں بھائی کہ مجھے کیا پرابلم، وہ حل تھوڑی کر سکتا ہے، جس نے بھیجی ہے مصیبت وہی حل فرمائے گا، وہی حل المشکلات ہے، اور میں جتنا صبر کروں گا میرے درجے اتنے وہی بڑھائے گا۔ قرآن میں پڑھا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب بتائیے اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کی مشکل رہے گی؟ صبر کر لو اللہ ساتھ ہو جائے گا، ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ صبر ہی تو نہیں آتا نا، دونوں طرف غلطی ہے، نعمت ملے تو شکر نہیں آتا، مصیبت ملے تو صبر نہیں آتا۔ آج یہ بات طے کر کے جانا ہے کہ نعمت دینے والا جو ہے مجھے اس کو ناراض نہیں کرنا، اور مصیبت اگر آئی ہے تو اس پر صبر کے ساتھ میں نے جو ہے قابو پانا ہے۔ میں 2 عظیم میاں بیوی ازواج، ایک بزرگ اور ان کی زوجہ کے دونوں کے واقعات سناتا ہوں، اللہ نے کیسا صبر دیا تھا، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اب ذرا غور کریں، ناخن ٹوٹ جائے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے، کتنا تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اب جب ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو ان کی زوجہ ہنسنے لگی،
تو کسی نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کا ناخن ٹوٹ گیا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو کیا خوب جواب ارشاد فرماتی ہیں کہ تکلیف تو بہت ہوئی، مگر بات یہ ہے کہ جس تکلیف پر میں نے صبر کرنے کا ثواب مجھے یاد آیا تو میں اپنی تکلیف بھول گئی، اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے کہ اللہ نے یہ تکلیف بھیجی ہے نا، اب میں اس پر صبر کروں گی تو رب کریم مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت فتح مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی کمال کی بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک بار آپ کو درد سر ہو گیا۔ درد سر ہو تو ہائے اوئے بہت درد ہو رہا ہے، اللہ، سارے محلے کو آواز جاری ہوتی ہے ہمارے درد سر میں۔ ان کے سر میں درد ہو گیا تو آپ نے کیا کیا؟ خوش ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے مجھے وہ مرض عنایت فرمایا ہے جو انبیاء کرام کو درپیش ہوا کرتا تھا، لہٰذا اب میں اس درد کے شکرانے کی خوشی میں 400 رکعت نفل ادا کروں گا۔ ہمارا درد سر ہو تو نماز چھوٹ جاتی ہے، ارے بھائی نماز بس یار آج سر میں درد ہو رہا ہے کل سے پڑھوں گا۔ وہ اللہ کے بندے درد سر ہوا اس خوشی میں 400 نوافل ادا کرتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے اندر، ہم چھوٹی سی آزمائش کو اتنی بڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، آپ کو پتہ ہے کہ آزمائشیں ہمارے لیے کیوں آتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، اے بیماروں، اے قرض داروں، اے پریشانوں، غور سے سنو، آقا فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے، اللہ محبت بھی فرمائے اور آزمائشیں بھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تو پیارے آقا نے اس کا جواب بڑا شاندار ارشاد فرمایا، رب یہ چاہتا ہے، رب کی یہ مشیت ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی نا، آزمائش بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے سارے گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں، میرے پاس آئے تو اسے جنت میں داخل کر دوں۔ یہ بخار، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ کاروبار کا نقصان، یہ تو میرے مرتبے بڑھانے آیا تھا، مگر ہائے میری بے صبری، ہائے میں نے دنیا بھر کے سامنے واویلا کیا۔ ایک اور روایت سنیے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کا کوئی مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے، یعنی اللہ نے کسی کا کوئی مرتبہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہاں تک پہنچنا ہے، مگر وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کر کے اس مرتبے کو پا لیتا ہے۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب ہے کہ آزمائش اس لیے بھیجی گئی کہ صبر کر کے مرتبہ بڑھا لو، مگر وہ بد نصیب بے صبری کر کے اس مرتبے کو کھو دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دو باتیں ہم ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں کہ نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ اور مصیبت ملے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، اللہ مجھے شکر گزار بھی بنا دے اور صابر بھی بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ناشکری سے بھی بچائے اور بے صبری سے بھی بچائے۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں کی زیادت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب عز و جل کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، بلکہ ناشکری، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے۔ تو آج ہم سب نے اپنا ذہن بنا لینا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ارے اتنی نعمتیں ہیں، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ کوئی نہیں کر سکتا، ہم چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے۔ تو جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں؟ ساری زندگی ہماری زبان شکر کرتی رہے، ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمال ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں کرتا۔
کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اگر تم میرا احسان مانو گے میں تمہیں اور دوں گا. گویا شکر ادا کرتے جائیں اللہ اور دیتا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے امام، کتنا علم. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ اتنا بڑا علم کیسے حاصل کر لیا، اتنے علم کے پہاڑ آپ تو ہو گئے، اتنے بڑے فقیہ ہو گئے. تو امام اعظم نے کمال جواب دیا. فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور دوں گا. میں تھوڑا سا علم حاصل کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ مجھے اور عطا فرما دیتا. میں اور علم حاصل کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرماتا. یہاں تک کہ میں اب تمہارے سامنے ہوں. امام اعظم بن گئے کیونکہ شکر گزار تھے، نعمت پر شکر ادا کرتے رہے، اللہ علم عطا فرماتا رہا. آپ چاہتے ہیں آپ کا مال بڑھ جائے، آپ ہر روز اللہ کا شکر ادا کریں، اس مال کو اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی جناب اولاد میں برکت ہو جائے، آپ اللہ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی گزاریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں لگائیں، اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے دے گا. آپ جس جس چیز میں برکت چاہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا شکر گزار کون ہے؟ مگر میرے آقا کی دعائیں دیکھیں، یہ پڑھا کرے دعائیں، کتنی خوبصورت دعا میرے آقا کی ہم سب کی تربیت کے لیے ہے. پیارے آقا دعا فرماتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ عربی دعائیں عموماً ہم پڑھتے بھی یاد بھی ہو جاتی ہیں، کبھی ترجمہ پڑھا اس کا؟ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا اب دعا کرنے کا لطف بڑھ جائے گا. نبی پاک دعا کرتے اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. اللہ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا کرنا ہے تو ہی میری مدد فرما دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کتنی خوبصورت دعا ہے. سنت کی نیت سے یہ دعا مانگتے رہا کریں، انشاءاللہ شکر کا جذبہ بڑھتا جائے گا. اسی طرح میرے آقا کی ایک اور خوبصورت دعا، نعمت ملنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر یہ نعمت باقی رہے، یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ بہت بڑی، اس سے بڑی سعادت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اچھا خاصا مال ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، تھوڑے عرصے بعد کنگال ہو جاتا ہے. گھر بار سب سیٹ ہوتا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی، طلاق ہوتی، گھر برباد ہو جاتا ہے. بچے وغیرہ سب ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کوئی بیماری لگتی ہے، بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اچھی خاصی نعمتیں چلی جاتی ہیں. کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نبی پاک کی دعا، پھر آگے بتاتا ہوں. پیارے آقا دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا لے جو تیری نعمتیں ہم سے چھین لیں، جس کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جائیں، عافیتیں منہ پھیر لیں. پیچھے اسلامی بھائیوں یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو آزمائش ہے، دوسری وجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال کا قول ہے، کاش یاد رہ جائے اور اس پر عمل نصیب ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اللہ کا شکر بجا لاتا ہے نا، نعمتوں پر رب کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت بڑھاتا ہے. اور جب بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا. نعمت عذاب، ذرا غور کیجئے. یہ آج بہت ساری پرابلم اسی لیے تو نہیں کہ نعمت ہی عذاب بن گئی. ارے مال تو نعمت تھا، مگر جب اس مال ہی سے رب کی نافرمانی کی گئی، ناشکری کی گئی، تو بعض لوگوں کے لیے مال ہی عذاب بن گیا. کیوں؟ اب ہر وقت ٹینشن، میرا مال چھن جائے گا، کوئی مال دبا گیا، کسی نے پیسے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا، اپنی جان کی فکر الگ ہے، اغوا کاروں کا خوف الگ ہے، عجیب سی بیماریاں لگ گئیں. کیوں؟ ارے پیسے تو نعمت تھے، مگر آپ نے اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کیا. انسان شادی کرتا ہے خوشی کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے، نعمت تھا، یہ جوڑا بننا نعمت تھا، مگر اس شادی میں اللہ کی نافرمانیاں کی گئیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ کیا ہوا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نعمت میں ناشکری کی تھی. غور کرتے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں باقی رہیں تو ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اچھا ایک اور کانسیپٹ بھی کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات
اب زبان الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی کہتی رہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، ذکر اللہ کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کیا زبان ہی سے شکر ادا کرنا ہے؟ زبان سے شکر ادا ہوتا رہے اور باقی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہے؟ نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ پریکٹیکل شکر ہے۔ ذرا غور کریں نا، اللہ نے نعمت دی اسی کو ناراض کر رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں، اس کو ناراض بھی کر رہا ہوں؟ نہیں، اس کو ناراض کرنے سے بچنا یہ ہے شکر۔ اور دنیا کا دستور ہے، دیکھیں آپ نے اپنے آفس میں کسی بندے کو رکھا، اس کو آپ نے اسکوٹر دی یا گاڑی دی، کہا یہ کام ہے آفس کے کرنے، اس لیے آپ کو اسکوٹر دی ہے۔ تھوڑے دنوں تک آپ نے دیکھا میں جو کہتا ہوں مانتا تو کچھ بھی نہیں، نہ ٹائم پہ آتا ہے نہ کام پہ جاتا ہے، جو کام دیتا ہوں وہ بھی نہیں کرتا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکوٹر واپس دو بھائی، موبائل فون اس لیے دیا تھا کہ آفس کے کام کرو، فون تو اٹھاتے ہی نہیں، موبائل واپس دے دو۔ جس کام کے لیے آپ نے سہولت دی وہ کام نہ ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ واپس لے لیا نا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میری آنکھیں حرام دیکھتی اندھا کر دیا جاتا، ہاتھ حرام کرتے ہاتھ واپس لے لیے جاتے، کان حرام سنتے بہرا ہو جاتا، زبان جھوٹ بولتی، گالی دیتی، بری باتیں کرتی، بندہ گونگا کر دیا جاتا۔ اس لیے تو زبان نہیں دی تھی نا، اس لیے تو آنکھیں نہیں دی مولا نے، اس لیے تو ہاتھ پیر نہیں دیے۔ مال دیتا رب، میں ذرا سا اس مال سے حرام کام کرتا وہ سارا مال واپس لے لیتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا، مگر اس کی کرم نوازی دیکھو، اس کی عطائیں دیکھو کہ وہ عطائیں دیے جا رہا ہے مگر ہم خطائیں کیے جا رہے ہیں۔ خدا را سمجھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں باقی رہیں تو اس کی نافرمانی چھوڑ دیجئے۔ اچھا، بعض اوقات شیطان تو شیطان ہے نا، جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی تو کہیں گے یار بات تو صحیح کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سارا دن گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کے پیسے بڑھ رہے ہیں، پھر بھی ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے، پھر بھی جناب ان کے تو کوئی غم ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا بھائی، ہم نیکیاں کریں تو نعمتیں بچیں گی؟ وہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تو بڑا عجیب معاملہ یہ کہ جب کسی کو سمجھایا جائے وہ دوسرے کو یاد کرتا ہے، لیکن احادیث میں روایتوں میں اس کا بھی جواب موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں اور روایتیں بھی موجود ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل بندے کو ان کی نافرمانی کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب رسی کھینچی جائے گی، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ ہمیں ان لوگوں کو نہیں دیکھنا جو رب کے نافرمان ہیں۔ میں اب آپ کو آخر میں شکر کرنے کا، صبر کرنے کا ایک بڑا اچھا فارمولہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ہر حال میں رب کا شکر گزار بن جاؤں اور مصیبت پر مجھے صبر بھی آ جائے تو اس کا آسان حل ہے۔ آسان حل یہ ہے کہ نعمتوں میں آپ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور نیکیوں میں، حسنات میں اپنے سے اعلیٰ شخص کو دیکھا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، کیا بیماری ہے بھائی؟ مجھے بخار رہتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، گردے ہی فیل ہو گئے ہیں، آپ کو شکر آ جائے گا یا اللہ تیری مہربانی مجھے تو بخار ہی ہے۔ جس کو گردوں کا درد ہے یا گردوں کا پرابلم ہے، ڈائلیسس ہوتا ہے، وہ دیکھے کینسر والے کو کہ اللہ کا شکر ہے مجھے گردوں کا ہی مسئلہ ہے، اس کو تو کینسر ہو گیا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے سے زیادہ پریشان آدمی کو دیکھے۔ اگر کوئی شخص یہاں بیٹھا ہے کہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوچے جو جھونپڑی میں رہتا ہے، جھونپڑی والا سوچے جو فٹ پاتھ پہ رہتا ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا سوچے کہ میں آزاد تو ہوں، لوگ جیلوں میں رہتے ہیں، اس وقت قیدی ہے نا لاکھوں لوگ۔ یہ جتنے بیٹھے نا اس اجتماع میں، جتنے ماشاءاللہ پورا فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے، لوگ اسلام بھائی پیچھے کھڑے ہیں، میں آپ سب کو بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دعوے کے ساتھ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کی تمنا لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار یہ کیسے ممکن ہے، میں قرض دار، میں پریشان، میں بیمار، میرے جیسی زندگی کون گزارنا چاہے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، آج دوپہر کا کھانا آپ نے اپنے ہاتھ سے کھایا ہوگا۔ کچھ ایسے ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی گئی ہے، اپنا استنجا سے آپ خود فارغ ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو بیگز کے ذریعے، نالیوں کے ذریعے اپنی حاجات سے فارغ کروایا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات، پھر بھی فقط اللہ کی ناشکری، کیا کرو گے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا،
آ کر کہا حضور میں بہت پریشان، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں میرے کو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، معاذ اللہ نا شکرو. سنو، بزرگ کہتے ہیں اچھا کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس؟ کا کچھ بھی نہیں. کہا یہ آنکھ دے دو، ایک آنکھ دے دو 2 لاکھ لے دو. حضور آنکھ کیسے دے دوں، اندھا ہو جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، کان دے دو 2 لاکھ لے لو. کب بہرا ہو جاؤں گا حضرت. کب ہاتھ دے دو 2 لاکھ لے لو. کب بغیر ہاتھ کے زندگی کیسے گزاروں. اچھا پیر دے دو 2 لاکھ لے لو. وہ بزرگ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا کہ کیسے عجیب آدمی ہو، لاکھوں کی پراپرٹی ہے تمہارے پاس، کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بات یہ ہے کہ ذہن بنانا ہوگا. جتنی نعمتیں میرے پاس ہے نا، ایک شخص ننگے پیر جا رہا تھا کہیں دھوپ کے اندر، پیر ننگے، پیر جل رہے تھے. دل میں خیال آیا کہ یار کمال ہے، میرے پاس جوتے ہی نہیں ہیں. تھوڑی دیر ہوئی تو پیچھے سے ایک اور شخص آیا جس کے پیر ہی نہیں تھے. اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیری مہربانی، پیر تو دیے تو نے. اللہ کے بندو، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، تم سے زیادہ پریشان، تم سے زیادہ مصیبت زدہ اس دنیا میں موجود ہے. اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے، صحیح سلامت رکھا ہے. میں اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے، جیل میں نہیں بیٹھے. کہتی ہیں لوگ بیچارے روتے ہوں گے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، بیوی بچوں کو یاد کر کے، نہیں نکل سکتے. مجھے اور آپ کو اللہ یہاں بھی آزاد رکھے، قیامت میں بھی آزاد رکھے. یہاں کی قید سے بھی بچائے، جہنم کی قید سے بھی بچائے. شکر گزار بن جاؤ، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرو. جو شکر گزار ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کا وعدہ ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. پہلے شکر ادا کرنا تو سیکھے نا. تو ایک تو زبانی شکر ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک عملی شکر ہے. گناہ نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اپنے بدن کا گویا شکر ادا کرتا ہے. نیت کریں آج کے بعد 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، بے پردہ عورتوں کو نہ دیکھیں، بد نگاہی نہ کریں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد بد نگاہی نہیں کروں گا. کانوں کا شکر یہ ہے کہ اس سے حرام نہ سنیں. نیت کرتے ہیں آج کے بعد حرام نہیں سنوں گا. زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے حرام نہ بولیں. گالیاں دینے والے، گندی باتیں کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، اسی زبان سے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے نہیں. یہ زبان اس لیے نہیں دی. آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ زبان کو حرام کاموں سے بچاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.